بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا محمود مدنی صاحب جانشین فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری، ان کا کیا موقف ہے بابری مسجد فیصلے کے تعلق سے، آئیے سماعت فرمائیں۔ نئی دہلی 10 نومبر۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے شدید اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق اور سچائی کو نظر انداز کرنے والا اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 معزز ججوں نے ایک طرف تو اپنے فیصلے میں بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے اور پھر اسے توڑنے کو غلط اور ظلم ٹھہرایا ہے، اور دوسری طرف یہ جگہ ان لوگوں کو دے دی جنہوں نے ظالمانہ طور سے مسجد کو شہید کیا۔ یہ ایک مخصوص فرقے کے خلاف سراسر امتیاز ہے جس کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اس فیصلے سے عدلیہ پر اقلیتوں کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے، ان کے ساتھ انصاف کے بجائے ناانصافی ہوئی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا، جب ملک آزاد ہوا اور یہاں دستور ہند کا نفاذ ہوا تو اس وقت بھی وہاں مسجد تھی۔ نسلوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں مسجد تھی اور لوگ نماز پڑھتے تھے۔ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے اور آئین ہند میں مصرح مسلمانوں کے حق عبادت اور آزادی مذہب کی حفاظت کے لیے فیصلہ کرے، جس میں یقینی طور سے بابری مسجد میں بھی عبادت کا حق شامل ہے۔ مولانا مدنی نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس گانگولی کے بیان کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کے طالب علم ہونے کے باوجود ان کے لیے یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے، یعنی اس کے سمجھ کے باہر ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور موجودہ صورتحال مسلمانوں اور ملک کے دیگر انصاف پسند لوگوں کے لیے یقیناً صبر آزما ہے۔ اسی لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صبر و تحمل کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور جھوٹی تسلیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس سے بھی شدید صبر آزما حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ دوستوں، یہ تھا مولانا محمود مدنی صاحب کا موقف، ان کے تاثرات فیصلے پر اور مسلمانوں کو یعنی اپنی قوم کو کچھ خاص پیغامات۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو جملہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو اسے آپ کمنٹ کیجئے کہ کس منٹ میں وہ بات کہی گئی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو وہ بات تفصیل کے ساتھ سمجھا دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہماری قیادت سے جڑنے کی اور اعتماد کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل جاء الحق کو سبسکرائب نہ کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور پڑوس میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے عنوان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔